امام کائنات نے فرمایا کیا مطلب نہیں جیڑے ویلے بے نماز کو جہنم دی بھائے جسجا میں سی آپ نے فرمائے ابئی بن خلف لے طبقے دے وچ پاتا وے سی تے ابئی دے کٹھے کو سزا دیتی وے سی ایدہ مطلب ہے ای بے نماز دا بھی او شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے
کل قیامت والے دن اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بندے کے سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق کیتا ویسی اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ باقی عبادات دا بھی اللہ نے تو ساکو حکم دیتے، لیکن نماز افضل ترین عبادت ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، معاف کر دیونا کہیں مسلمان کو یہ بھی عبادت ہے۔ ہر قسم دی نیکی کرنا، ہر قسم دی اچھائی کرنا یہ عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، لیکن افضل ترین عبادت نماز ہے۔ بندے دی جڑی بندگی ہے وہ نماز نال جڑی ہوئی ہے۔ نماز دی اہمیت کو بیان کریں ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن بندے کے اللہ تعالی نے جڑا پہلا سوال کرنے وہ نماز دے متعلق کرنے۔ اسلام دے رکن پنجن، ارکان اسلام پنجن، بلکہ ارکان ایمان چھین۔ ایمان دے ارکان چھین اور اسلام دے ارکان پنجن۔ ارکان اسلام دے وچوں پہلا رکن ہے کلمے دا اقرار، دوجا رکن ہے نماز قائم کرنا، اور تیجا بنیادی رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا بنیادی رکن ہے روزے رکھنا، اور پنجواں بنیادی رکن ہے بیت اللہ دا حج کرنا۔ یہ پانچ ارکان ہیں، اگر انہیں ارکان تے غور کیتا ونجے تے انہاں ارکان دے وچوں بھی نماز دی اہمیت واضح ہے۔ یہ جڑا کلمہ ہے یہ اساں تساں پہلے پڑھ چکے ہیں، بار بار دوبارہ یا کئی بار پڑھن دی ضرورت نہیں، پڑھ چکے ہیں چونکہ دائرہ اسلام میں داخل تھی چکے ہیں۔ اور یہ جڑا روزہ بنیادی رکن ہے یہ بندے تے فرض ہے روزہ، لیکن یہ سال ایک واری ماہ رمضان دی آمد ہوندی ہے، یہ اون رمضان دے وچ روزہ فرض ہے، اگے پیچھے 11 مہینے روزے دی رخصت ہے۔ نفلی اگر ادا کرنا چاہو اجازت ہے، لیکن فرضی سال ایک واری 11 مہینے روزے علی فرضیت کے رخصت۔ ایویں بیت اللہ دے حج تے غور کرو، حج بیت اللہ فرض ہے جڑا صاحب استطاعت ہوئے اندے ہوتے، لیکن ذوالحج دے مہینے عرفات دے میدان حاضر تھی کہ یوم عرفہ کو حج آدن، مزدلفہ، منا، یہ جڑا پراسس ہے اے بیت اللہ دا حج ہے۔ انہیں دمہاریں دے علاوہ باقی دمہاراں انہیں حج دی رخصت ہے۔ ایویں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بنیادی رکن ہے، لیکن زکوٰۃ بھی او بندہ دے سی جڑے بندے دے اضافی مال تے سال گزر چکا ہوئے، یعنی سال گزرن تو بعد زکوٰۃ فرض تھی دی۔ 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، جتنی مالیت ہوندے کہ ہے وہ ٹوٹل دی قیمت چا بناوے، 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے سال گزرن دے بعد زکوٰۃ دے سی۔ اگے پیچھے فرضی زکوٰۃ دی بھی رخصت اور رعایت مل گئی، نفلی صدقے دی اجازت ہے، کر سکتے ہو جڑے ویلے دل آکھے۔ یعنی روزے دی پورے 11 مہینے رخصت، زکوٰۃ دی پورے 11 مہینے رخصت ہے، فرض پورا کرنے سال ایک واری۔ ایویں زکوٰۃ دی بھی رخصت ہے، حج دی بھی رخصت ہے۔ ہن کلمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، 5 ارکان اسلام دے وچوں جیڑی چیز تقریباً دین 5 واری سارے اتنے لاگو تھیندی ہے، ضروری تھیندی ہے، وہ نماز ہے، جیڑی سالانہ بھی نہیں
ماہانہ بھی نہیں بلکہ روزانہ دی بنیاد ہے۔ 5 نمازاں 24 گھنٹے دین رات رب نے فرض کی چن۔ ذوالحج دا مہینہ نہ ہوئے کیویں پتہ لگ سی بندہ مسلمان ہے؟ زکوٰۃ دا مہینہ ہی نہ ہوئے کیویں پتہ لگ سی بندہ مسلمان ہے؟ روزے دا مہینہ رمضان المبارک بھی نہ ہوئے کیویں پتہ لگ سی بندہ مسلمان ہے؟ اور ہر ویلے بندہ اپنی زبان تے کلمہ ہی تک نہیں آندی بتاؤں دا۔ بندے دے مسلمان ہون دا جڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز دے ذریعے پتہ لگ سی اذان تھی سی، اذان تے کون اذان دی قدر کریں جے، مسجد تو چل کے ویندا پیا اور کون نہیں پیا ویندا، اتھوں اسلام دی شہادت دا پتہ لگ سی اور اسلام دی گواہی دا پتہ لگ سی۔ نماز انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے ایسا کو حکم دیتے کہ نمازیں دی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، اور رب جڑی چیز دے بارے آکھے بھئی حفاظت کرو، انہا مطلب ہے وہ چیز بڑی قیمتی ہے، اللہ فرمیندہ پہ حفاظت کرو۔ اور تساں آپ سمجھدار ہو حفاظت کیڑی شے دی کیتی ویندی ہے؟ قیمتی شے دی۔ حفاظت کرو بھئی نمازیں دی، یعنی نماز دی حفاظت کرنی ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے نماز۔ ضائع نہیں تھی ونے ونا ایک ان دی حفاظت کرنی، ایک چوری نہیں تھی ونے ونا ان دی حفاظت کرنی۔ این نماز دے دشمن ڈھیرن جڑے تو آکی نے نماز کو سائیڈ تے کرے سن، چورے سن، تو آکو بے نماز بناون دی کوشش کرے سن، لہٰذا خیال کرائے نماز دی حفاظت کرے، اتنی اہمیت۔ اور نبی کریم علیہ السلام دیکھو تساں دوران جنگ لڑائی دے دوران بندہ حالانکہ اپنی جان ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھی ودا ہوندے، دشمن سامنے ہوندے، جنگ دی صورت چی دین نے نماز دی رعایت نہیں دیتی۔ اگر کوئی بندہ جنگ چے تلوار چاہتی ودے یا اج دے دور کوئی اسلحہ چاہتی ودے، کافر نال مقابلہ کرنا چاہندے یا مقابلہ جاری ہے، نماز دا وقت ہے، بے شک 2 رکعت دے بجائے 1 رکعت پڑھ گنے جے کو صلاۃ الخوف آدن جنگ والی نماز، لیکن پڑھے ضرور۔ 2 صفاں بناویں، 1 صف امام دے پیچھو قبلے دو رخ کر کھڑے، بی اون دے پیچھو والی صف دشمن دو منہ دے کھڑے، وال جڑے ویلے او 1 رکعت او صف امام دے پیچھو پڑھ گن سی، وال جڑی پچھلی صف ہو سی او اگو آوے سی تے امام دے پیچھو قبلے دو رخ کر کے رکعت پڑھ سی، اور اے جڑی رکعت پڑھی کھڑی ہے صف اے پشتے والوے سی تے دشمن دا سامنا کرے سی۔ اتنی نازک صورت ہے چی نماز دی رعایت کرنی۔ اور سب تو زیادہ ہی ٹائم جڑی عبادت تھیندی ہے وہ ہے بیت اللہ شریف دا طواف۔ کوئی ایسا لحظہ نہیں جڑے لحظے چ بیت اللہ دا طواف رکے یا رکیا ہوئے، کوئی ایسا لحظہ نہیں۔ لیکن جڑے ویلے اذان تھیندی ہے، اذان دے بعد چلو کچھ لحظہ طواف چل دے، جو ہی تکبیر تھی سی قد قامت الصلاۃ طواف رک وے سی، یعنی کیجری وڈی عبادت ہے بیت اللہ دا طواف۔ طواف بیت اللہ کو روک دیتا گئے تاکہ سارے طواف کرنے والے نماز پڑھن۔ اگر یہ نماز دے دوران طواف جاری کرن تے نماز تھیندی پئی ہوئے تے انہیں دا طواف بھی تھیندا پیا ہوئے، انہیں دا طواف نہیں تھی سکدا۔ ہاں ایک علیحدہ گال ہے تراوی چلدی پئی ہوئے، نفلی عبادت چلدی پئی ہوئے، ولا نال طواف وال ٹھیک ہے۔ فرضی نماز دی بات ہے کہ فرضی نماز دی جماعت کھڑی تھئی کھڑی ہوئے حرم وچ اور طواف بھی چلدا پیا ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی وڈی عبادت ہے نماز۔ نبی علیہ السلام فرمایا نماز نور ہے، آپ نے فرمایا نماز برہان ہے، نماز دلیل ہے، اور آپ نے فرمایا نماز نجات دا ذریعہ ہے۔ اور نماز نبی علیہ السلام فرمایا قیامت لڑی میں اپنی امت کو نماز دے ذریعے سننے سا، ہر نبی دی امت موجود ہو سی لیکن میں سننے سا کہ یہ میرا امتی ہے غرم محجلین، جسم دے جڑے اعضاء ہیں انہاں دے چمکن دی وجہ تو میں انہاں کو پہچان گن سا، پرنے کے ودے ہو سن میں کو پتہ لگ وے سی کہ اے نمازی اندے پن، یعنی انہیں چہرہ نماز دی خاطر دھومن دی عادت آئی، انہاں دی چہرہ انہاں دا قیامت علی چمک دا ودا ہو سی، ہاتھ دھوئندے ہیں، پیر دھوئندے ہیں، اے جڑے اعضاء جسم دے نماز دی خاطر وہ دھوئندے ہیں وہ چمک دے ودے ہو سن۔
لہذا میں سنجان کے انسان نماز انتہائی ضروری ہے بھائی، کہیں صورت بھی معافی کہنی. اور نبی کریم علیہ السلام آخری وقت اپنی زندگی دے آپ دا ربیع الاول آپ دی وفات ہوئی. نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو آپ ہی دنیا تو گئے. سوار دا دین آئی. نبی کریم علیہ السلام 2-3 دن پہلے تک آپ نے کوشش کی تھی کہ ہر نماز جماعت نال پڑھی. آپ وینے نماز پڑھ دیا، حتیٰ کہ آپ نے آخری نماز جتھاں آپ دی طبیعت بہو علی لئی، آپ حضرت سیدنا عباس اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے کندھیں دے اتے ہاتھ رکھ کے آپ تشریف گھن گن، آپ دے پیر زمین تے لگ دے ودے، لیکن نماز آپ نے جماعت نال پڑھی. یعنی یہ پیغام دیتے ہیں کہ نماز دا خیال کرے. اور آپ جب مصلی تے پہنچ گئے، نماز پڑھائی نے، نماز دے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز دا خیال کرائے. اے میں پیغمبر دی وصیت ہی ہے، نماز دا خیال کرے. سارے بابا جی فوت تھینجے ہوئے ساکو وصیت کرن، اسا مرد مر ویسوں بابے دی وصیت ضرور پوری کرے سو. اپنے سجنے دی، اپنے دوستیں دی، اپنے بزرگیں دی اسا ضرور وصیت پوری کریں دے. لیکن نبی علیہ السلام دی جڑی سب تو اہم وصیت آئی توارے سارے نام امت دے نام وہ یہ ہے کہ نماز دا خیال کرے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز دا بھی خیال کرے تے اپنے نوکریں دا بھی خیال کرے، ملازمیں دا بھی خیال کرے. نماز دے بارے وصیت کر کے آپ نے اللہ دا حق سمجھائے، اور نوکریں دے بارے وصیت کر کے آپ نے حقوق العباد بندے دا حق سمجھائے. اور شریعت بھی نے 2 چیزیں دا نہ ہے، اللہ دا حق، اللہ دے بندے دا حق. ہی واسطے ساکو تو آکو اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. اچھا کلمہ بھی پڑھ گی جیسے کلمے پڑھن دے بعد بھی اسا نماز تے توجہ اگر نہ دوں سارا نقصان کیا تھی سی. شریعت بے نمازی دے بارے کیا آدھی ہے، دین ایسے بندے دے بارے کیا آدھے جڑے بندے کو نماز دی فکر نہیں. دین کیا آدھے؟ دین اے آدھے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے، نماز دا خیال نہیں کرے دا، کلمہ پڑھ چکے، لہٰذا اے بندہ سمجھو ایندے دین دا کوئی اعتبار نہیں، ایندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من هدمها فقد هدم الدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا پلر ہے. جیڑا بندہ ہی دین دے پلر کو قابو کیتی رکھے سمجھو بندے دین قابو کر گئے، تے جیڑے بندے ہی پلر کو ضائع کر دیتے سمجھو بندے اللہ دے دین کو ضائع کر دیتے. یعنی جیڑے بندے چ نماز نہیں سمجھو بندے چ دین نہیں. کئی لوگ ہیں جنہیں کو فکر ہی کہنی نماز دی، انہوں نے کدیں زندگی چ نماز نہیں پڑھی. 5 وقت نماز تا دور دی بات ہے، وہ جمعے چ کدیں حاضر نہیں ہوئے، جمعہ تا دور دی بات ہے، وہ کدیں عید دی نماز تے حاضر نہیں ہوئے. ہووے مسلمان تے نماز نہ پڑھے، ہووے مسلمان تے نماز دی فکر نہ کرے، اللہ دا حکم من کے اللہ دے گھر حاضر نہ تھیوے. اللہ آدھے، دین آدھے، حدیث آدھی ہے، شریعت آدھی ہے، ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں. ان دا دین اون ویلے بچسی جڑے ویلے ان دے نماز ہو سی. اگلی گال سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر نماز کو ایمان آکے، ایمان دا دوجا نام نماز ہے تے نماز دا دوجا نام ایمان ہے. جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا آئی بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ دو رخ کر کے نمازاں ادا کی جا کرو، تھوڑے دل دی تمنا سا پوری کر دیتی ہے، تو سا اپنا قبلہ و کعبہ بیت اللہ شریف کو چا بناؤ جیویں تھوڑے دل دی تمنا آئی کہ سارے باب ابراہیم نبی دا بنیا ہویا بیت اللہ قبلہ بن ونجے، کعبہ بن ونجے.
اساں تو کو آڈر پہ دینے ہیں فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ تبدیل کر دیو۔ نماز دی حالت آپ نے 2 رکعت نماز بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھ چکے ہیں تے اگلیاں 2 رکعت آپ نے بیت اللہ تو منہ کر کے پڑھن، جے کو مسجد قبلہ تعینات ہیں 2 قبلیاں لی مسجد، امام کائنات نے نماز کعبے تو رخ کر کے پڑھنا شروع کی تھی تے صحابہ کرام نے بھی شروع کر دی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت نے کہنا کیا مذاق بنائی ودے اسے نال، کہیں ملے کیڑے پاسے منہ پہ کرنے ہیں، کہیں ملے کیڑے پاسے منہ پہ کرنے ہیں، ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کیتا، کیونکہ انہاں دی عادت ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ چکے ہیں، انہاں دا عقیدہ کہ جڑے ویلے کلمہ پڑھ کے نہیں جے وال اپنی مرضی نہیں کریندی ہوندی۔ نماز دے وچ جو جماعت تبدیل تھی ہے صحابہ کی تھی گل، اے ہے صحابہ کرام دی اتباع دا انداز۔ ٹھیک نماز بیت اللہ علیہ پاسے 1 نماز 2 نماز 3 نمازاں شوشہ کھڑا تھی گیا، لوگ کی تھا معاف کریں دنیا کوئی چیز دیکھے چپ راندی ہے بلا نہیں راندی، لوگ تبصرے کرن لگ گئے آکھن لگ گئے وہ عجیب بندے نہیں، پہلے قبلہ انہاں دا بیت المقدس آئی، اے حضرت سلیمان نبی دے بنائے ہوئے قبلے دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہ گئے، ہون انہاں دی حالت ہے، ہون انہاں دی کیفیت ہے، باب ابراہیم نبی دا بنیا ہویا کعبہ او کو انہاں نے قبلہ بنایا ہویا ہے، کہیں ویلے کیڑے پاسے منہ رکھی راندن، کہیں ویلے کیڑے پاسے منہ کیتی راندن، انہاں دی اپنی مرضی ہے، انہاں دا اپنا دین ہے۔ لوگ ہوٹلیں تے بائے کے چوکیں چ بائے کے چوراہیں چ بائے کے تبصرے پہ کریں دے ہیں، حتیٰ کہ لوگاں نے تبصرہ کیتے اچھا بھلا اے پتہ کرو انہاں صوفی لوگاں کے اے جڑے نبی دے آکھن تے اپنا قبلہ تبدیل کیتی ودے ہیں، انہاں کے پتہ کرو کہ تو جان نمازاں او ٹھیک ہیں یا اے ٹھیک ہیں، قبلہ او بھی آ اے بھی آ، او ٹھیک ہے نہیں اے کوئی تو دسو۔ 17 مہینے نمازاں پڑھ دے رہ گئے ہو بیت المقدس تو منہ کر کے، او نمازاں تو جہاں درست ہیں یا اے نمازاں تو جہاں درست ہیں جیڑیاں تساں بیت اللہ دا منہ کر کے پڑھ دے پے ہو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے آ گئے، آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر سادے بارے ہی میں بات تھی نہیں پئیے تبصرہ پیا تھی نے ہن تساں جواب دیو، ساجاؤ 17 مہینے آجا نمازاں درست نہیں آکھائے نا، اگر او درستن تے اے درست نہیں، جے اے درستن تے او درست نہیں، اللہ دے نبی ذرا وضاحت کرو اسا ٹینشن دا شکار ہیں، جیڑی جاتے باندھیں لوگ باہر نہیں دیں دے تبصرے پہ کریں دن۔ نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، اللہ پاک نے قرآن کریم دی آیت کریمہ نازل کر دیتی، وہی دے ذریعے رب نے اپنے محبوب دے یاراں دے سوال دا جواب دیتا۔ اللہ کریم نے فرمائے اے میرے محبوب اے تیرے یار تیرے کے پوچھ دے ودن ساجہ نمازیں دا کیا بنسی، لوگ اعتراض ودے کرنن، انہیں کو جواب دیو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے تھوڑا ایمان ضائع نہیں کیتا۔ سوال ہے کہ ساجے نمازیں دا کیا بنسی، جواب ہے کہ اللہ نے تھوڑا ایمان ضائع نہیں کیتا، اینا مطلب ہے نماز دا دوجا نا ایمان ہے تے ایمان دا دوجا مطلب نماز ہے، ایمان ہوئے تے نماز نہ ہوئے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اگر نماز ہوئے تے ایمان نہ ہوئے تے نماز دا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ سمجھائے جیڑا بندہ اسلام قبول کرن دے بعد نماز دا خیال نہ کرے سمجھو ہی دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، تے جیڑا اسلام قبول کرن دے بعد نماز دا خیال نہ کرے این دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ کئی لوگ ہیں جنہیں کو نماز دی فکر ہی کہنی، واللہ ایسا کریں کو سیریس ہی نہیں کیتا، ہن قربانی قریب ہے، ذوالحج قریب ہے،
وڈے وڈے لوگیں کو ڈٹھے سے جانور دے بارے سوچیں دے پن سنت ابراہیمی تے عمل تھی نہ پہ بندہ انہیں دا کندھا ہلا کے پوچھے بھئی قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہائی تے نماز بھی تے ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اس کرے ہی نہ چھوڑی ہے توحید بھی تے ابراہیم علیہ السلام اس بڑی ہے اللہ پاک نال محبت بھی تے بڑی ہے اپنی مرضی علی سنت پکڑ گھننا تے باقی سیرت ابراہیم کو چھوڑ دے ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے نمازیاں قرآن گواہی نے دے دعا کرنے انادیان رب جالنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ میں کو بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی نمازی بنا اور رب نے حضرت اسماعیل کو نمازی بنایا آئی وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ آپ بھی نمازیاں تے اپنے اہل و عیال کو بھی نماز دا دیا اور جڑے ویلے حضرت اسماعیل کو بچپن اس بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے ونجن لگے ہیں تے دعا کیڑی کیتیاں نے ایہا کہ اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اے اللہ ساری اولاد کو نمازی بنا یعنی نماز حضرت ابراہیم نبی دی سیرت ہے قربانی علی سنت تو پہلے انہاں دی نماز علی سنت تے بندہ پورا اترے پیچھے قربانی علی سنت دا خیال کرے ہی واسطے پہلی دلیل عرض کیتی ہم جڑا اسلام اچ کلمہ پڑھن دے بعد نماز نہیں پڑھدا سمجھو دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز نہیں پڑھدا دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں تے تیجی بات تے غور کر جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد اپنے آپ کو توحید دا دعوے دار آکھے تے آکھے میں بڑا موحد ہاں تے ول بھی اگر نمازہ نہ پڑھے اللہ قرآن چاہ دے ایسے بے نماز بندے دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں اسلام دا کوئی اعتبار نہیں ایمان دا کوئی اعتبار نہیں توحید دا کوئی اعتبار نہیں کتنا لکھیا کھڑے قرآن ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نمازاں قائم کرو مشرکیں وچوں نہ تھی وہ کیا مانا کہ اگر تسا نمازاں قائم نہ کی چاہ تسا مشرکیں وچوں تھی ویسو کتنی بڑی بات ہے پہلی بات کی تھی ہم جڑا بے نماز ہیں اندہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں اور دوجی گزارش ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اندہ ایمان نال کوئی تعلق نہیں اور تیجی گزارش ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اندہ توحید نال کوئی تعلق نہیں اور چوتھی تے آخری ہے لیکن تھوڑا جہاں جھٹکے والی بات ہے چوتھی بات جیڑا بندہ اسلام قبول کرن دے بعد نمازی نہیں اندے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں یعنی وہ بندہ ہی نہیں بندہ ہے اولے جلے اللہ دی بندگی کرے اور سب تو وڈی بندگی کیڑی ہے نماز ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ آپ نے فرمائے بندے دے درمیان تے کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے جیڑا بندہ نمازی ہے سمجھو بندہ ہے جیڑا بندہ نمازی نہیں ہوں دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں اے ڈنگر ہے جی میں گڈا تے نماز فرض کہنی تے گڈا تے جانور نماز واسطے مکلف نہیں ایویں اے بھی نماز دو لفٹ نہیں دیندہ سمجھو اے بھی جانور ہے ایندہ انداز جانوراں دی طرح ہے جی میں جانور کھندے پیندے اے بھی ہوں کھندے پیندے جی میں جانور آرام کریں دے دوپارا کریں دے اے بھی آرام کریں دے دوپارا کریں دے جی میں جانور دی بندر تیار تھی دی ہے ایویں ایندے نال بھی ایندہ ہی دسترخوان تیار تھی دے ایندے وچتے جانور ہے فرق صرف نماز دا ہے اگر اے نماز پڑھ دیتے سمجھو جانور نہیں اگر اے نماز نہیں پڑھدا والے جانور اس تے بندے کوئی فرق ہے نہیں یعنی جیڑا بندہ بے نماز ہے اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے اندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں اور جیڑا بندہ بے نماز ہے اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں چار باتاں پنجویں بات تے غور کر نبی اے بات تھوڑا جہاں توجہ نال سمجھا سی جیڑا میرو دیکھ سی نا تے توجہ کرے سی کو سمجھا سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت لڑی
اللہ پاک نے جہنم سزاواں دے درجے بنائے، طبقے بنائے، کہیں دی سزا ڈھیر، کہیں دی سزا درمیانی، کہیں دی سزا تھوڑی۔ سب تو وڈی سزا اللہ کریم نے اون بندے کو دیونی ہے جیڑا بندہ اللہ دے کہیں نبی کو قتل کیتی ودا ہوئے، یا جیڑے بندے کو اللہ دا کوئی نبی قتل کیتی ودا ہوئے، یعنی جیڑا نبی دا قاتل ہوئے یا جیڑا نبی دے ہتھوں قتل تھیا ودا ہوئے، اے دوہیں انجے بدبخت ہیں جنہاں دے بارے آپ نے فرمائے اے قیامت علی جہنم وچ سب تو وڈی سزا وچ ہو سن جیڑا رب دے کہیں نبی کو قتل کرے، اور جیڑے نبی دے ہتھوں قتل تھی ون اے او بدبخت ہیں جنہیں کو سب تو وڈی سزا، مشرک کے بھی وڈی کوئی ایسی سزا نہیں جیڑی انہیں دی سزا کے ود سزا ہوئے۔ اچھا ہون ذرا غور کرو، میں تطبیق دینا پیا، سمجھنا پیا بات۔ ایک جنگ دے دوران ایک بندہ کافر سارے نبی دے ہتھوں قتل تھی آئی، سارے نبی دے ہتھوں، ان دا نام ہے ابئی بن خلف، ان دا نام کیا ہے؟ ابئی بن خلف۔ تلوار لگی او کوئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار لگی او کو زخم تھیا تے رات نکتی تے دھاڑ مار کے آدھے میں مر گیا۔ انہیں کہ نکی مکی اے دھار تے کو کیا آدھی ہے؟ انہیں کہ کہیں عام بندے دی تلوار دی دھار ہوئے یا نو ٹینشن، اے اللہ دے نبی دے تلوار دی دھار ہے، میں کو نہیں لگدا میں بچہ۔ خیر ہوں تلوار دے زخم نال ابئی بن خلف مر گیا تے ابئی کو کہیں قتل کیتا؟ نبی سے جنگ دے دوران ایویں نا۔ ہوں ذرا پچھلی گال تے آؤ، امام کائنات نے فرمائے جیڑے بندے کو اللہ دا پاک پیغمبر قتل کرنے وے، جیڑا نبی دے ہتھوں قتل تھی وے، ان دی سب تو وڈی سزا اسی جہنم وچ، این کنے ود بھی کہیں دی سزا نہیں۔ این حدیث دے مطابق ابئی بن خلف او بدبخت ہے جے کو نبی پاک نے قتل کیتا آئی تے اے وڈی سزا دا مستحق ہے۔ جیڑے ویلے بے نماز بندے دی واری آئی ہیں، امام کائنات نے فرمایا کیا مطلب نہیں، جیڑے ویلے بے نماز کو جہنم دی بھائے سچا ویسی، آپ نے فرمائے ابئی بن خلف لے طبقے دے وچ پاتا ویسی تے ابئی دے کٹھے کو سزا دیتی ویسی۔ ایدہ مطلب ہے ای بے نماز دا بھی او جرم ہے جیڑا جرم اوندا ہاں جند ہے، جیڑا نبی دے ہتھوں قتل تھیا ای دی بھی او سزا ہے جڑی سب تو وڈی سزا جہنمی دی ہو سی۔ بے نماز ابئی دے کٹھے، ابئی نبی دے ہتھوں قتل تھیا تاں ہی کو وڈی سزا مل سی تے اے بے نماز آ تاں اے ابئی دے کٹھے ہو سی۔ پانچ باتاں تھی گئے، یعنی بندہ نماز نہ پڑھے۔ وال امام ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے جڑا بندہ اسلام قبول کرن دے بعد نمازہ نہیں پڑھدا وہ مر ونجے تو کو مسلمانے دے قبرستان چی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی دا جانور بعد سوچا ہے، پہلے ذرا آج کلو نمازی تے بنو، اے ہے اصل سیرت ابراہیم دا پیغام، اے ہے سارے نبی پاک دا پیغام۔ ہووے بندہ بے نماز تے جتنے مرضی قیمتی جانور ودا گولے کوئی فائدہ نہیں۔ مہین واسطے کچھ عرصہ پہلے نصیحت پیا کرنا اپنے آپ کو بھی تساریاں کو، بھئی جانور اہم نہیں جتنا اپنے اندر دا جانور مارن اہم ہے، اپنے آپ کو نمازی بناون جتنا اہم ہے۔ میں اگر جھکن نہیں جاندا تے گاؤں کو میں قبلے والے پاسے لٹاون دی کی میں کوشش پیا کرنا، جب میں اللہ دی اذان تے کدے نہیں لیٹیا، جب میں اللہ دے فرمان تے کدے نہیں جھکیا تے میں چاہنا کہ جانور جھک کے میری تلوار اور میرے چھرے دے سامنے، اللہ دے جانور کو بعد جھکا، پہلے اپنے آپ کو جھکا۔ تو سارے کو جھکن جاندہ ہی نہیں تے جانور جتنی مرضی جھکاویں کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ آج کل پوچھتے ودن جانور مولانا کیوں جی ہونا چاہیے؟ جانور مولانا میں تو انہاں کو جانور دیاں بات دسینا، پہلے یاد ہوئے میاں نمازی بڑھو، بندہ نمازی ہوئے تاں اندہ کوئی صدقہ خیرات اندھی کوئی نیکی جڑی ہے وہ قبول ہوندی رہندی ہے۔ یہ پانچ باتاں عرض کی چمی بے نماز دے بارے کہ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ چھوٹا جیاں میسیج ہے خطبہ جمعہ دے حوالے نال، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا نماز نہیں پڑھدا اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں، اور جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ قیامت علی کتھاں کھڑا ہو سی؟ ابئی بن خلف دے کٹھے۔
اور ابئی کتھاں ہو سی جہنم دی وڈی سزا ہے جو سی وڈی تو وڈی سزا ہے دو باتاں بھی سنو نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑے ویلے اذان تھی ونجے اذان تھی ونجن دے بعد جڑے لوگ اپنے گھریں چ بیٹھے ہونن تے نماز نہیں پڑھ دے میرا دل نہیں میں آدے میں کھجی دی چھڑی چلاواں کھجی دی چھڑی لہا کے او بھا چلاواں تے لمبی چا بناواں تے جڑے اپنے گھریں چ بیٹھے ہوئے انہاں دے گھریں چ ون کے میں چھڑی سٹ دیواں انہاں دے ویڑے چ بھا لا دیواں انہاں دے گھر ساڑ دیواں انہاں کو میں انہاں دے گھراں کو جہنم دی بٹھی بنا دیواں اللہ دے نبی وجہ کیا ہے آپ نے فرمائے جڑے اذان سن کے نماز تے نہیں آندے انہاں دا میرا دل ہی میں آدے اے جیندیاں سڑ ونجن انہاں دا زندگی انہاں دا جیندے جہان تے رہن دا کوئی فائدہ نہیں ایسا نبی جڑا صبر دا پہاڑا لوگیں تانے دی تنا آپ نے معاف کیتے لوگیں پتھر مارے نا آپ نے معاف کیتے کدہیں بد دعا نہ دے دیں جلے بے نماز دی واری آئیے کیا فرمیں دے پن وہ جڑے نبی دی صفت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہن کے نان جانورے نال پیار کریں دے او نبی حالت کیا ہے او نبی دی کہ میں چھڑی چاواں انہیں دے گھریں کو بھال آ دے ماں جڑے گھریں جنتے نماز نہیں پڑھ دے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی کی تھی ہے اسلام ہے جڑا بندہ بے نماز ہے ان دا اسلام ہے کوئی مقام نہیں وہ کو آکھو تیرے اسلام قبول کرن دا کوئی فائدہ نہیں اگلی گال سن درا یہ ہن 7ویں بات پیا سننا بے نماز دے حوالے نال جانور بعد ہے سیرت ابراہیم دا پہلا سبق کیا کہ ابراہیم نبی ساری زندگی اللہ دے اگو جھک دے رہے گا ادھر بات سنی دھیان نال 5 منٹ رہ گئے انشاءاللہ میں ٹائم تے بات ختم کر رہے اگلی بات سن رہا آپ نے فرمایا کہیں بندے کو اطلاع ملے کہ تیرے گھر بھا لگ گئی ہے ان دی کیا کیفیت ہو سی اجا وہ کیفیت دے باہروں کہنا نکتا ہو سی او کو ولا اطلاع ملے تیرے گھر جتی تیرے عزیز ہیں سارے کو بھا لگ گئی ہے ان دی کیا کیفیت ہو سی اجا وہی کیفیت جو کہنا نکتا ہو سی او کو تریجی اطلاع ملے تیرے گھر جڑا تیرا مال ہا وہ بھی سارا سڑ گئے آپ نے فرمایا دسو ان دی کیا کیفیت ہو سی صحابہ دن اللہ دے نبی ہوتے مرن جوگا ہو سی مال سڑ گیا گھر سڑ گیا بال سڑ گئے آپ نے فرمایا کتنا نقصان ہو سی دا اللہ دے نبی بڑا نقصان ہے جنا گھر نہیں بچا تمہارا کیا خیال ہے نقصان ہے یا نہیں جنا گھر نہیں بچا جنی فیملی نہیں بچی جنا مال نہیں بچا ارے دیکھو میں ممبر تے کھڑا حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نبی سی فرمائے جیڑے بندے دی ایک نماز جان بوجھ کے اثر دی چک ونجے اینا جیڑا نقصان ہے نا نماز ایک چکن دا او انہیں 3 نقصان ہے کہ زیادہ ہے یہ حدیث ہے اور خاص کر آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اثر دی نماز چھوڑ دے وے جان کے کیونکہ مصروفیت دا وقت ہوندے اکثر لوگوں کو دیگر دی نماز اثر دی نماز چک ویندی ہے آپ نے فرمایا جائیں اثر دی نماز جان کے چھوڑ دیتی ہے نا ایویں سمجھوں کیا کیتے فَكَأَنَّمَا غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ایک نماز ضائع کرن نال سمجھو ایندا اہل و عیال بھی سڑ گئے ایندا مال بھی سڑ گئے ایندا گھر تے وطن بھی سڑ گئے اتنا بڑا نقصان ہے اور بے نمازی بندے دی زندگی کوئی نہیں حضرات اساں ہوم مسلمان تے نماز نہ پڑھو اگر ساکو کئی یہودی عیسائی نے پرکھنا ہوئے میاں ان کو پتہ کروں ذرا یہ نمازی ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں وہ نماز دے ذریعے ہی پتہ کرے سی نبی علیہ السلام فرمائے میں خواب ڈٹھے میں خواب اچ میں ڈٹھے ایک بندہ ہے جڑا جہنم دی بھا اچ نا ایک خون دی نہر ہے اندے وچ ہی میں بڑھدا ودے بڑھ جائیں جڑے ویلے بے کنارے تے ویندے اتھاں 2 فرشتے بیٹھن او بہوں وڈا ایک پتھر چاتی بیٹھن حوالے دا میں ذمہ دار پتھر چاتی بیٹھن وہ پتھر چاہ کے کیا کریں دن جڑے ویلے وہ کنارے لگ دے اندے سر دے ہوتے پتھر مریں دن ولا وہ پانی اچھی میں بوڈا ویندے واتے میں نکل جائیں بے کنارے اتھاں بے فرشتے بیٹھن وہ ولا پتھر مریں دن صحابہ کرام دن اللہ دے نبی دی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمائے نبییں دے خواب سچے ہوندے رہن میں جبریل امین کے پوچھے کیڑا بندہ ہے اور ان دی سزا کیوں پہ مل دی ہے حضرت جبریل کے اللہ دے نبی او بندہ ہے اللہ دے ذکر کے غافل رہنے دا تے جڑے ویلے فردی نماز دا ٹائم ہویا
وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اے فردی نماز دے ٹائم ستا رہندا سستی کریندا جن دی وجہ تو اللہ نے کو جہنم میں جے سزا دیتی ہوئی ہے۔ کتنی لوگ ان ہزاراں شہر سارے بھرے پن کلونیاں ساریاں بھریاں پن ٹاؤن سارے بھرے پن نماز دا پتہ کہیں نہیں۔ اچھا اے دسو کچھ ایو جے لوگ بھی ہیں جڑے نماز پڑھتے بھی ہیں ولا بھی اللہ انہاں تے ناراض ہے۔ فویل للمصلین ایسے نمازی جڑے سستی والی نماز پڑھن اللہ دے انہیں کو آخر ہو تمہاری نماز کوئی قبول نہیں میں اللہ نے تو کو تباہ و برباد کر دیتے۔ یار میں کریں سوچیں نا چلو پڑھی تیس ظہر علی عصر عصر علی مغرب مغرب علی عشاء فجر علی سورج طلوع ٹائم چلو یار آیت ہے چلو یار پڑھی تیس تساں سوچو ہاں ذرا جائیں نماز آ کے پڑھیے پڑھی سستی نالس ان دی قبول نہیں او تباہ ہے ان دی بربادی دا قرآن آ دے تو جیڑا منڈو مسیت آیا ہی نہیں نماز پڑھی ہی نہیں سی ان دے نال اللہ کیا حشر کرے سی۔ چلو اے آیت اے چلو سستی نالی صحیح آیت اے تو جیڑا منڈو آیا ہی نہیں۔ ایک بھی حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث صحیح آکھی ہے کہ بندہ ہاں ایک قبر سے گئے اللہ نے حکم دیتے کو 100 کوڑے مارو 100 کوڑے وہ معافی منگدا رہ گئے منگدا 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 اللہ معاف کرنا رہ گئے ایک کوڑا وال بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرمایا ایک کوڑا ہی کو ضرور لگ سی قبر اچ جڑے ویلے قبر اچ کوڑا لگے فم تالا قبرہ نارا ان دی قبر جہنم دی بٹھی بن گئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے نبی قصور کیا ہا آپ نے فرمایا ان دے 2 قصور ہیں پہلا قصور ہے آسی ایک دیواری میں گزردہ پیا تے این دے سامنے کہیں مظلوم تے ظالم ظلم پیا کریں دا تے این مظلوم دی مدد نہ کیتی ہے چپ کر کے میں تن وٹ کے گئے پیا اپنی کو آپ جانیں صحیح مہور مرن مظلوم دی مدد نہ کرن دی وجہ تو اکھیں چرا کے ایویں شوم بن کے سیر تلے سٹ کے گزریا ہاں اللہ کو ایندہ گزرنا چنگا نہ لگا رب نے ہی واسطے ایندی قبر جہنم دی بٹھی بنائی ہے تے دوجی سزا کیا سی ہن غور کرو ذرا آپ نے فرمایا ایندی دوجی غلطی یہ آئی کہ این ایک دیوار نماز دے وضو وچ سستی کیتی سی تے وضو صحیح نہیں سی کیتا ہی واسطے اللہ نے ایندی قبر کو بٹھی بنا رہی تھی وضو کیتے صحیح نہیں سی تھی سگیا بھلا نماز ہی پڑھی ہے پہلے دور بھی نماز فرض آئی فجر دی نماز تے شام دی نماز یہ 2 نمازاں پہلے فرض ہیں یعنی نماز پڑھیے وضو کیتے وضو وچ سستی تھی گئی وضو وچ سستی کرن والے تے نماز پڑھن والے دی قبر جہنم دی بٹھی بنے تے جائیں منڈو وضو کیتا ہی نہیں اوندا کیا حشر ہو سی جائیں منڈو نماز پڑھی ہی نہیں اوندا کیا حشر ہو سی۔ بھائیو دوستو پیارے ہو قربانی بعد ہے کئی لوگ ہیں جڑے حج تے ماشاءاللہ گئے ودن یا حج دی تیاری ہے چن انہاں کو میرا میسیج ہے اون حج دا کیا فائدہ جڑے حج تو پہلے نمازی نہ بن سکیو سے اگر کوئی قربانی کرن دے ارادے چھے میری گزارش ہے اون قربانی دا کیا فائدہ جڑی قربانی تو پہلے پکے نمازی نہ بن سکیو سے۔ آخری بات ہی ذرا دھیان نال پلے پاؤ نبی صحیح دے دور وچ مدینے دے ماحول وچ اذان تو بعد نماز دے وقت کوئی ایسا مسلمان نہ ہوندا ہا جڑا نماز وچ موجود نہ ہویا۔ صحابہ آدن اساں دے دیا سے اگر کوئی بندہ نماز تے نہ ہویا نا اون دے بارے سوچیں دیا سے پہلے اساں یہ سوچیں دیا سے کہ او کیا ہو سی ڈھیر بیمار ہو سی ہی واسطے نہیں آ سکیا ٹور نہ سکدا ہو سی وال سوچیں دیا سے اگر بیماری نہ ہو سی نا وال اتنا ہو سی کہنا ول کی نہیں گیا بتا ہو سی ہویا تو ضرور آویا ول پتہ لگے اگر بیمار بھی کہیں نہیں تے سمجھو ہے بھی گیا بھی کہ نہیں کہنی ول ہی میں پتہ لگتا جڑا نماز تے نہیں آیا سمجھو مر گیا ہو سی فوت تھی گیا ہو سی جیندہ ہویا ضرور آویا اگر انہیں ترائیے گال ہی وچوں کوئی گال نہ ہویا کہ فوت بھی نہیں ہویا تے مریض بھی نہیں سفر تے بھی کہنے گیا ودا اساں ول تصور کریں دے آسے ول مرتد تھی گیا ہو سی کافر بن گیا ہو سی جڑا نماز تے نہیں آیا ول مرتد تھی گیا ہو سی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کوئی صحابی بے نماز کہنا ہا ساجاں قربانیاں ساڑے چمڑے ساڑے گوشت کوئی فائدہ نہیں بھائیو جب تک نمازی نہ بن سو پہلی عبادت ہے نمازی بننا پہلی عبادت ہے اپنے آپ کو نماز واسطے تابع کرنا
بس نماز دی فکر چا کرو تے انشاءاللہ تے اگلی گال دساں حافظو علی الصلوات دا ایک بھی امانہ بھی ہے جڑی میں آج پہلے پڑھی ہے اللہ دے نمازیں دی حفاظت کرو اور یہ حافظو ایسا سیغہ ہے جہاں دے چ 2 ترجمے ہیں ایک ترجمہ ہے آج تسا نماز دی حفاظت چا کرو کل کو گھاٹا وعدہ نماز تو دی حفاظت کرے تو کو نہیں سمجھ آیا ہے معنی آج تسا نماز دی حفاظت کرو میں کو دسواں حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار تھے ظالم بادشاہ دے ہتھوں صحیح بخاری ہے انہوں نے حضرت ابراہیم کو باہر بلہا دیتا نا حضرت اما سارا کو اندر گھن گئے بادشاہ دا ارادہ ہا کہ میں ہی عورت دے نال غلط اخلاقی غیر اخلاقی زیادتی کروں سارے ارادے مکمل کیتے انسی حضرت ابراہیم نبی باہر حدیث چندے اما سارا آنکھاں بند کر کے اللہ دا ذکر کریا وہ دیکھن دی کوشش کریں دا لیکن ولاؤ کو فالج تھی پندہ تلے ڈھائے پندہ ترائے باری ہوں ٹرائی کی تھی ناکام تھیا آخر کار آدھے وہ پتہ نہیں کیڑی نیک مائی ہے گھر لگا گئے ان دی ایک دھی آئی جندہ ناہا حاجرہ ان دا ہاتھ پکڑی ہے آ کر کے آکھن لگے او سارا بی بی او سارا مائی بڑی نیک عورت آئیں تے اے بس آج دے بعد میری بیٹی دی تربیت بھی توں کر جی میں توں نیک کہیں میں میری دھی کوئی نیک بنا تے حضرت سارا حاجرہ دا ہاتھ پکڑ کے جڑے ویلے باہر آیا بھائیو منظر بڑا عجیبہ اللہ دے نبی خلیل ابراہیم بادشاہ دے گیٹ دے سامنے سجدے دی حالت اچ موجود سر سجدے چے زارو قطار روندے پیان تے اما سارا کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہوئے میرے سر دے تاج بڑھڑے نبی اٹھو رب نے تواڈے سجدے اور تواڈی نماز دی لاج رکھی ہے اللہ نے تواڈی عزت دی حفاظت فرما چھوڑی ہے جے میں نماز دی حفاظت کرے ساں تے نماز میری حفاظت کرے سی اگر میں کہیں دی عزت دا خیال کرے ساں تے نماز میں کوئی عزت نہیں ویسی بھائیو نماز پہلے قربانی بعد ہے نماز پہلے حج بعد ہے نماز پہلے صدقہ بعد ہے نماز پہلے اخلاق بعد ہے نماز پہلے چنگا ہون بعد ہے نماز پہلے اسلام دا اول تقاضا ہے کہ اساں تساں نمازی بنو اللہ دے نمازی تو بن میں اللہ تیرے ہوتے رحمت دیاں برکھاں وسے ساں اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو نمازی بناوے وما علینا الا البلاغ المبین